مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اب تک پچھلے بیانات میں زیادہ تر تذکرہ حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کا ہوتا ہے، اور مختلف عنوانات سے یہ بات عرض کی جاتی رہی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اس کے مختلف پہلو، والدین کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، ان کا بیان پچھلے دنوں بقدر ضرورت الحمدللہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بہت اہم حصہ شروع ہو رہا ہے دین کے احکام اور تعلیمات کا، اور وہ حصہ بھی ایسا ہے جس کو خاص طور سے موجودہ زمانے میں تقریباً بالکلیہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اس کی طرف توجہ اور اس کی اصلاح کی فکر کما حق باقی نہیں رہی۔ وہ حصہ ہے اخلاق کا۔ اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ جل جلالہ کے احکام کے مطابق بنانا، یہ بھی اتنا ہی ضروری، اتنا ہی اہم اور واجب ہے جس طرح عبادات ضروری ہیں۔ بلکہ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اور جتنے احکام ہیں عبادات، معاملات، معاشرت کے، ان میں سے کوئی بھی حکم صحیح طریقے سے اس وقت تک بجا نہیں لایا جا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہو۔ اگر اخلاق درست نہ ہو تو بعض اوقات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہے، نہ صرف بیکار ہے بلکہ الٹا وبال ہے اگر اخلاق درست نہ ہو۔ اس واسطے اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کے مطابق بنانا، یہ عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ اخلاق کا مطلب آج کل عرف عام میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور جس اخلاق کی بات میں کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ عرف عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لیے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کر لی، نرمی کے ساتھ بات کر لی، اس کو کہتے ہیں بھائی بڑا با اخلاق آدمی، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کچھ اخلاق۔ لیکن جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں
اور جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ ہمگیر ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیے، کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لینا یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں۔ اخلاق ہے انسان کے باطن کی ایک صفت، انسان کے دل کی ایک صفت، انسان کی روح کی ایک صفت ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے خواہشات، جذبات، خیالات انسان سے پروان کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اخلاق، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے، یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ صرف جسم کا نام انسان نہیں، بلکہ وہ انسان جس میں روح موجود ہو اس کو انسان کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا فرض کرو انتقال ہو گیا، تو بتاؤ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آنکھ اسی طرح لگی ہوئی ہے، ناک اسی طرح ہے، کان اسی طرح ہے، زبان اسی طرح ہے، چہرہ سارا ویسا ہی ہے، ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہے، سارا جسم جو کتو ہے۔ لیکن کیا فرق پڑا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی، اب وہ روح نکل گئی۔ تو روح کے نکل جانے سے انسان نہیں رہتا، انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، مردہ بن جاتا ہے، جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا پیارا تھا، عزیز تھا، محبت لوگ اس سے کرتے تھے، زمین جائیداد کا مالک تھا، بیوی بچوں کا دیکھنے والا تھا، دوست احباب کا عزیز تھا، سبھی کچھ تھا۔ لیکن ادھر انتقال ہوا، ادھر روح جسم سے نکلی، اور ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہا، اور نہ بچوں کا خبرگیری کرنے والا رہا۔ جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اب وہ اس فکر میں ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو اٹھا کر کسی طرح قبر میں پہنچا کر ٹھکانے لگائیں۔ کوئی کہے کہ بھائی اس کو، یہ تمہارا عزیز ہے، اس کو ذرا اپنے گھر میں رکھ لو سال بھر، تو کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن موت اگر کوئی رکھے گا تو ہفتہ رکھ لے گا، اس کو وہ مسالے لگا کر کوئی بم رکھے، لیکن رکھ نہیں سکتا۔ اب اس فکر میں ہے کہ جلدی جلدی اس کو اٹھا کے قبر میں پھینک، قبر میں اس کو دفن کرو۔ تو وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کے قسم و ابرو کو دیکھتے تھے، جو اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، وہ روح نکلنے کے بعد کیا حالت ہو گئی کہ اب بیٹا باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھ کے رکھنا چاہتا ہے، اس کو مٹی دے کر دفن کر دینا چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو روک سکتا ہوں۔ تو آخری کیا انقلاب واقع ہو گیا کہ جائیداد اس کی چھن گئی، بیوی اس کی نہ رہی، بچے اس کو اس فکر میں ہے کہ اس کو اٹھا کے جلدی سے جلدی قبر میں پہنچا دیں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ بلکہ اگر کوئی مردہ اور معلوموں کے ساتھ مردہ دوبارہ آ گیا، کسی طرح کسی نے بتایا کہ نہیں، اخبار میں چھپا تھا کہ ایک مردہ کسی طرح پتہ نہیں اس کو سکتا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ غلط فہمی میں اس کو دفن کرائے۔ اب بعد میں جب
معلوم جب سکتا ختم ہوا تو وہ قبر پھاڑ کے کسی طرح بیچارہ نکل کے گھر پہنچ گیا. تو اب گھر پہ آواز دستک دیتا ہے، باپ اندر سے پوچھتا ہے کہ کون ہے. جب یہ بتاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے تو وہ لاٹھی لے کے باہر نکلتا اور لاٹھی لے کے اور اس کو مارا. یہ کہاں کیا ہے؟ تو اس وقت پہلے نہیں مرا تھا، وہ لاٹھی سے مر گیا. تو اب اس کو وہ رکھنے کو تیار نہیں اپنے گھر میں، اپنا باپ اپنا عزیز ماننے کو تیار نہیں، اپنا دوست ماننے کو تیار نہیں. آخر کیا انقلاب واقع ہوا؟ سارا جسم تو اس کی طرح ہے جیسے تھا، لیکن فرق یہ واقع ہوا کہ روح نکل گئی، وہ روح رہ گئی. تو معلوم ہوا کہ انسان اصل میں انسان ہے اس وقت تک جب تک کہ روح ہے اس کے اندر. تو اصلی چیز انسان کی وہ روح ہے جو انسان کے جسم میں شرائط کیے ہوئے ہے. جب تک وہ موجود ہے وہ اس وقت تک انسان ہے. اگر وہ روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں، وہ پتھر ہے. اس کو سب اس فکر میں ہے کہ جلدی سے جا کے قبرستان میں دفن کریں. تو اصل چیز انسان کے اندر ہے انسان کی روح. اب جس طرح جسم انسان کا جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں. جسم کے اندر جو بعض اوقات جسم جو ہے صحت مند ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، توانا ہے، اور بعض مرتبہ جسم نحیف نزار، دبلا پتلا، بیمار، بدصورت اس قسم کا ہوتا ہے. تو جس طرح جسم کی دو قسمیں ہیں کہ ایک بدصورت ہے ایک خوبصورت ہے، ایک صحت مند ہے ایک بیمار ہے، ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے، اسی طرح انسان کی روح کی بھی چوک کی کچھ صفات ہوتی ہیں. جب بعض اوقات روح طاقتور ہوتی ہے، بعض اوقات کمزور ہوتی ہے، بعض اوقات خوب اچھی صفات کی مالک ہوتی ہے اور بعض اوقات خراب صفات کی مالک ہوتی ہے. جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں کہ کبھی بخار آ گیا، کبھی پیٹ خراب ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی دست آ گئے، یہ بیماریاں مختلف انسان کے جسم کو لگتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. وہ روح کو کیا بیماریاں لگتی ہیں کہ روح کو بیماریاں یہ لگتی ہیں کہ کبھی اس میں تکبر پیدا ہو گیا، کبھی اس کو حسد اس کے اندر دل میں پرورش پانے لگا، کبھی اس میں بغض پیدا ہو گیا، کبھی اس میں ناشکری پیدا ہو گئی. یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں روح کے اندر بیماری. اور جس طرح جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، اس کا جسم بڑا خوبصورت ہے، اسی طرح روح کی بھی کچھ خوبصورتیاں ہوتی ہیں. روح کا بھی کچھ جمال ہے، اس کا بھی کچھ حسن ہے. وہ کیا ہے کہ روح کا حسن یہ ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، انسان کے اندر خود پسندی نہ ہو، انسان کے اندر صبر شکر ہو، انسان کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ اس کا حسن و جمال روح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اور آپ کو دنیا میں بہت سے احکام دیے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے، یہ جسم سے تمہیں یہ کام کرنا ہے. مثلا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جسم سے. کہ جسم کو کبھی کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی سلام پھیرتے ہیں. تو جسم کے ذریعے ساری حرکات انجام پاتی ہیں. تو یہ جسمانی عبادت ہے، جسمانی فریضہ ہے. روزہ کس طرح رکھتے ہیں کہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک. یہ جسمانی عبادت ہے، جسمانی فریضہ ہے جو انسان کے ذمہ عائد کیا گیا. زکات فرض کی گئی تو وہ ایک خاص مقدار ہے مال کی جس کو غریب کو دینا ضروری ہے. یہ بھی اپنے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، یہ بھی جسمانی اور مالی عبادت ہے جو انسان کرتا ہے. حج کے اندر محنت کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، خاص ارکان انجام دینے پڑتے ہیں. وہ سارے ارکان انسان کے جسم سے ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے. تو جس طرح بہت سی عبادتیں
اور بہت سے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم سے متعلق رکھے ہیں، اسی طرح بہت سے فرائض ہماری روح سے، ہمارے باطن سے متعلق ہے، روح اور باطن سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ حکم دیا کہ ہر انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تواضع، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے، باطن سے، روح سے، کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کی جائے۔ بعض لوگ تواضع کا ایک تو مطلب سمجھتے ہیں، بہت ہی بے پڑھے لکھے لوگ تو یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی مہمان آیا تو اس کی خاطر تواضع کر دو، کچھ کھانا کھلا دو، اس کو تواضع کرتے ہیں۔ وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ جو کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی تواضع کا مطلب سمجھتے ہیں یہ کہ انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا آدمی ذرا گردن جھکی ہوئی ہو، کچھ سینہ مڑا ہوا ہو، کچھ لجایا ہوا ہو تو یہ کسی کے ساتھ اس طرح ملے گا تو یہ تواضع، بڑا کہتے ہیں بڑا منفصل مزاج آدمی ہے، بڑا متواضع آدمی۔ خوشحالی کا کوئی تعلق جسم سے نہیں ہے۔ تواضع کا تعلق ہے قلب سے، تواضع کا تعلق ہے روح سے، کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، میں ایک بے کس بے بس بندہ ہوں، یہ خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اس کا حکم دیا، اخلاص کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اخلاص پیدا کر۔ اخلاص عبادتوں میں اخلاص ہے، جو کام کرو وہ اللہ جل جلالہ کی رضامندی خوشنودی کے لیے کرو، یہ ہے اخلاص۔ تو یہ اخلاص زبان سے کہنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ دل کی ایک کیفیت ہے، دل کی ایک صفت ہے، باطن کی ایک صفت ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ شکر کا حکم دیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا کہ جب کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر بھی انسان کے قلب کا فعل ہے، انسان کی روح کا فعل ہے، جتنا ادا کرے گا اس کی روح طاقتور ہوگی۔ صبر کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس میں سمجھو کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، اس کی حکمت کے مطابق ہوا، چاہے مجھے ناگوار ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اسی میں تھی۔ یہ آدمی سوچے اور اس بات کا ایک احساس دل میں پیدا کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح سے متعلق، باطن سے متعلق ہم کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ صبر کے موقع پر صبر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض، جیسا کہ روزہ رکھنا فرض، جیسا کہ حج کرنا اور زکات دینا فرض۔ اتنا ہی فرض ہے صبر کے موقع پر صبر کرنا، اتنا ہی بڑا فرض ہے شکر کے موقع پر شکر کرنا، اتنا ہی بڑا فرض ہے اخلاص پیدا کرنا۔ یہ سب فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں گناہ ہیں، وہ ظاہر کے اندر جسمانی اعتبار سے گناہ قرار دی گئی ہے، مگر جسمانی اعمال ہیں اور گناہ ہیں، مگر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اسی طرح رشوت لینا، سود کھانا، شراب پینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، ظاہری جسم سے متعلق۔ یہ اعمال ہمارے اعضاء و جوارح کے ظاہری جسم سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو گناہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے بہت سے احکام ہمارے باطن سے متعلق رکھے ہیں، یعنی بہت سی باطنی بیماریوں کو حرام قرار دیا۔ مثلا تکبر، یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جو ہاتھ سے یا پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، آنکھ سے یا ناک سے انجام نہیں دی جاتی، جسم کے کسی عضو سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا ایک روگ ہے، باطن کی ایک بیماری، اس سے منع فرمایا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا کہ تکبر کرنا یہ حرام ہے اور بڑا شدید حرام ہے، اتنا ایسا ہی حرام ہے جیسے سور کھانا، ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب پینا، ایسا ہی حرام ہے جیسے زنا اور بدکاری کرنا، ایسا
ویسے ہی حرام ہے جیسے جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، اتنا ہی بڑا حرام ہے یہ تکبر کرنا۔ اسی طرح حسد، یہ ایک بیماری ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کہ ان گناہوں وہ برا حرام ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے یا انسان کی جو روح ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام رکھے ہیں اور کچھ صفات پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے ان صفات کو آدمی پیدا کر لے، اور جن صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن سے الگ کر لے، تو کہیں گے کہ اس کے اخلاق سدھر گئے، اس کے اخلاق درست ہو گئے۔ یہ ساری باطنی کیفیات، یہ سارے روح کی صفات، ان کا نام ہے اخلاق۔ اخلاق ان کو کہتے ہیں، اور یہ اخلاق درست ہوتے ہیں جبکہ اچھے اخلاق پیدا کر لیے جائیں اور برے اخلاق انسان اس کو دور کر۔ اچھے اخلاق جو پیدا کیے جائیں گے ان کو کہا جاتا ہے اخلاق فاضلہ، اور جو برے اخلاق ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ یا رذائل، یعنی بہت ہی خراب قسم کے اخلاق، وہ رذائل ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ اخلاق کا مطلب یہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے سامنے ذرا مسکرا دینا، ذرا اچھی طرح بات کر لینا، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کا رویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے، باطنی بیماریاں دور ہو جائیں اور باطنی اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھل جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اصلاح اس کی کیسے ہوتی ہے؟ مثال ایک ذرا اور سارا مثال دے دوں۔ غصہ ہے، غصہ یہ ایک باطن کی ایک صفت ہے، روح کی صفت۔ اگر غصہ پیدا ہوتا ہے انسان کے باطن میں، پھر اس کا مظاہرہ بعض اوقات ہوتا ہے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے۔ جب غصہ آ گیا اور غصے سے مغلوب ہو گیا، اب جناب اور بڑھ بگا ہے زبان سے اور ہاتھوں چلا رہا ہے، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئی، ہاتھ چلنے لگے اور زبان بے قابو ہو گئی۔ تو یہ غصے کے نتائج ہوتے ہیں، غصے کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر غصہ جو ہے وہ نام ہے اس کیفیت کا جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ بے شمار باطنی رذائل کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اس سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی بیماریاں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ غصہ اگر انسان میں بالکل بھی نہ ہو ہی نہ سکے تو کچھ ہی کہتا ہے غصہ آئے نہیں کبھی بھی، تو یہ بھی بیماری ہے۔ غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، کسی مقصد سے دیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے آبرو کا، اپنے دین کا دفاع کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے۔ اس وقت میں جب کہ کوئی آپ کی جان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی آپ تو آپ کے سامنے پستول تانے کھڑا ہے اور جان لینا چاہتا ہے، اور یہ صاحب ہے کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، تو یہ بیماری ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ دیا اسلام کے لیے کہ اپنا دفاع کرو، دفاع کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ کوئی آدمی تمہارے سامنے معاذ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایک آدمی کو کہتا ہے مجھے تو غصہ آتا ہے، حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے نہیں غصہ آتا۔ تو تمہاری ایک بیمار ہے، اس واسطے کہ یہ موقع تھا کہ غصہ آئے،
پھر بھی نہیں آیا تو یہ بیماری. اور اگر حد اعتدال سے زیادہ آ جائے تو وہ بھی بیماری ہے. غصہ اس لیے آنا تھا کہ دوسرے آدمی کی شر سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں. یہ تو آ گیا، یہ صحیح آ گیا غصہ، اور حفاظت کر بھی نہیں. آپ جتنی ضرورت تھی حفاظت کی غرض سے جتنا غصہ کرنے کی اس سے زیادہ کر رہا ہے. ایک تھپڑ مار دینے سے کام چل سکتا تھا اور یہ ایک کے بجائے مار چلا جا رہا ہے غصے میں آ کر. تو یہ غصہ بھی حد اعتدال سے زائد ہے. تو اگر غصہ کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری، غصہ زیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری. اعتدال پر آنا چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے. بلا ضرورت آئے تو اس کو آدمی استعمال نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا. حضرت علی کہاں سننے والے تھے؟ وہ یہودی تھا، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے. حضرت علی اس میں جو پکا زمین پر پٹک کر اس کے سینے میں سواروں کے بیٹھے کہ تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتا. یہودی نے جب دیکھا جب وقت چل گیا تو اس نے اٹھا کر وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. جب تھوک دیا تو حضرت علی اس کو چھوڑ کر رکھے ہو. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اور زیادہ اس نے گستاخی کی تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ اور مارتے اس کو اور سزا دیتے، اب آپ چھوڑ کے کیوں الگ ہو گئے؟ تو فرمایا کہ در حقیقت بات یہ تھی کہ پہلے جو میں نے اس کو گرایا تھا پٹکا تھا سزا دی تھی وہ اس واسطے دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ اس لیے دے رہا. اور اس وقت میں میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر. اس واسطے میں اس کے اوپر چڑھ بیٹھا. آج جب اس نے مجھے تھوکا تو میرے دل میں غصہ پیدا ہوا اپنی ذات کے لیے. میرے منہ میں کیوں تھوکا؟ اپنی ذات کا انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہو گیا. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے انتقام آپ نے کبھی نہیں لیا. تو اس وقت میں اب اگر میں مارتا تو اپنا انتقام لینے کے لیے مارتا، اپنا بدلہ لینے کے لیے مارتا، تو میں چھوڑ کر یہ ہے وہ اعتدال غصے کا کہ پہلا غصے کا صحیح موقع تھا، غصہ آیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا، اور دوسرا غصے کا صحیح موقع نہیں تھا تو اس واسطے وہاں سے چھوڑ کر الگ. یہ نفس کی جتنے انسان کے باطن کے جتنے اخلاق ہوتے ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ فی نفسی برے نہیں ہوتے، لیکن ایک حد اعتدال میں رہیں تو صحیح ہے. اعتدال سے کم ہو گئے تو بیماری، اعتدال سے بڑھ گئے تو بیماری. تو اصلاح نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال پر رکھا جائے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. یہ ہے اصلاح نفس یا تزکیہ نفس اس کو کہتے ہیں. تو غرض یہ کہ اخلاق ان باطنی صفات کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان باطنی صفات کا حال یہ ہے کہ یہ اگر درست ہو تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں، اور اگر یہ خراب ہو، ان کو اصلاح پر نہ لایا گیا ہو تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک خطبے میں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں، بڑا عجیب و غریب ارشاد ہے ہمیشہ یاد رکھنے کا. فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ خوب یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا کون سا ہے؟ وہ اشارہ دل کی طرف. ایک انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے
تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ خوب سن لو کہ وہ لوٹا جس کی وجہ سے انسان کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے، وہ لوٹا ہے قلب، انسان کا دل۔ اور اس لوٹے سے بھی مراد وہ گوشت کا لوٹا نہیں ہے، گوشت کا لوٹا نہیں ہے، بلکہ اس گوشت کے لوٹ اگر قلب کو چیر کے دیکھو دل کو، تو اس کے اندر تو یہ بیماری نہیں نظر آئے گی کہ تکبر نظر آ رہا ہے، یہ حسد نظر آ رہا ہے، یہ بغض نظر آ رہا ہے، اس میں تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کی ظاہری بیماریاں چیک کر کے بتا دے گا کہ بھائی اس کی دھڑکن صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی رگیں صحیح کام کر رہی ہیں کہ نہیں، اس میں خون کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دے گا، وہی نظر آ جائے گا۔ آیات کے ذریعے وہی چیز محسوس بھی کی جا سکے گی۔ لیکن وہ چیزیں جن کو یہ آج کل کے آلات جن کو چیک کرتے ہیں، الیکٹروکارڈیوگرام وغیرہ، جن سے انسان کے قلب کی عمل کی صورتحال سامنے آتی ہے، وہ صرف اس کے ظاہری عمل کا نقشہ پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس قلب کے ساتھ وابستہ ہیں جو اندیکھی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ یہی ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ دل میں تکبر ہے کہ نہیں، حسد ہے کہ نہیں، بغض ہے کہ نہیں، تواضع ہے کہ نہیں، صبر اور شکر کی کیفیات ہے کہ نہیں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ظاہری ڈاکٹر بیچارہ دیکھ کے نہیں بتا سکتا، نہ اس سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی جو اس کے اندر اس مشین کے ذریعے چیک کر کے بتا دیا جائے کیا ہے یہ بیماری ہے اس کو یا نہیں۔ اس کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، اس بیماری کے ڈاکٹر، اس کے معالج، اس کی تشخیص کرنے والے، یہ کوئی اور ہی قوم ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں، حضرات صوفیاء کرام۔ یہ علم الاخلاق کے ماہر ہوتے ہیں، یہ باطنی امراض کے پہچاننے والے ہوتے ہیں، اور ان باطنی امراض کا علاج بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل فن ہے، یہ مستقل ایک علم ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے کہ ڈاکٹری پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے یہ حضرات معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ دل اس کا صحیح ہے کہ نہیں، اس سے اندازہ کرتے ہیں۔ پھر جس طرح آپ نے ظاہری بیماریوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ بخار ہو گیا تو معلوم ہوگا کہ بھائی جسم کی گردش آتی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، گرمی بہت معلوم ہو رہی ہے، پتہ چلے گا کہ صاحب بخار ہے، آدمی پہچان دے گا، خود نہیں پہچانے گا، تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ بخار ہے۔ اگر خود بھی نہیں پہچان سکا، اپنے ذاتی گھر والے آلات سے بھی نہیں پہچان سکا، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، وہ ڈاکٹر بتا دے گا کہ فلاں بیماری ہے کہ نہیں، اس طرح پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ تو انسان کو بتا اوقات خود پتہ لگتی ہے کہ میرے اندر یہ ہے بیماری، اور نہ کوئی آلہ ایسا انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ لگا کے دیکھ لے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ تکبر کا ٹیمپریچر کیا ہے، کتنا تکبر ہے کتنا نہیں ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ اور ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بیچارہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں۔ اس واسطے اس میں ناگزیر ضرورت یہ ہے کہ کسی باطن کے معالج کے پاس آدمی جا کر اور پھر تشخیص کرائے کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں۔ اللہ، اب یہ باطن کا معالج جانتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، تواضع کا مطلب سمجھنا آ گیا تھا کہ تواضع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا، جی، اور اس کو اسلام میں انکساری بھی کہتے ہیں۔ تو اب سنیے، جو اس باطن کے امراض کا جو ماہر ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان قدس اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو بڑا بیکار آدمی ہوں، میں تو بے علم ہوں، جاہل ہوں، اور میں تو بڑا گنہگار ہوں،
बड़ा नाचीज आदमी हूं, मेरी कोई हकीकत नहीं है, जबान से ये बात कहते हैं ये। और कहते हैं जिससे बग़ैर छुपा ये होता है कि ये बेचारा बड़ा तवाज़ो कर रहा है, कि अपने आप को नाचीज, नाकारा, बेहकीकत, जाहिल और अल्लाह समझ रहा है, अल्लाह करार दे रहा है। तो बग़ैर देखने में ये तवाज़ो वाले हो रही है। लेकिन फरमाते हैं कसरत ऐसा होता है कि जो शख्स ये अल्फाज कह रहा है हकीकत में वो तवाज़ो नहीं होती, बल्कि दो बीमारियां होती हैं, एक तकब्बुर और एक तवाज़ो का दिखावा। यानी ये जो कह रहा है कि मैं बड़ा बेहकीकत आदमी हूं, जाहिल आदमी हूं, ये सच्चे दिल से नहीं कह रहा। सच्चे दिल से ये नहीं कह रहा कि मैं वाकई जाहिल हूं और नाचीज नाकारा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा है ताकि देखने वाले इसको मुतवाज़े समझें, ये बड़ा मुनकसर मिजाज आदमी, बड़ा तवाज़ो करने वाला आदमी। कहते इसकी पहचान ये है, करके देख लो कि एक शख्स कह रहा है कि साहब मैं बड़ा नाकारा, बड़ा नाचीज, बड़ा जाहिल, बड़ा गुनहगार आदमी हूं। दूसरा आदमी जवाब में कहते कि बेशक आप ऐसे ही कि आप नाकारा भी और नाचीज भी और आप जाहिल भी और आपसे हकीकत भी। दूसरा आदमी अगर जवाब में ये कह दे तो बताओ दिल में क्या गुजरे, क्या उसको सच समझ, उसका शुक्रगुजार होगा भाई तुमने बड़ी अच्छी बात कही। तो तकरीबन 100% हालात में अगर दूसरा कह देगा कि हाँ आप बेशक आप ऐसे ही हैं, तो तबीयत को बड़ी नागवारी होगी कि लोग मुझे इसने नाचीज नाकारा कह दिया। तो मालूम हुआ कि जो जबान से कह रहा था नाकारा है, नाचीज है, जाहिल है, तो वो दिल में मकसद नहीं था। मकसद ये था कि जब मैं कहूंगा कि ना जाहिल हूं, नाकारा हूं, नाचीज हूं, तो जवाब में कहने वाले ये कहते नहीं हजरत आज ये तो आपकी इनकिसार मिजाजी है, आप तो हकीकत में बड़े आलिम फाजिल आदमी है और आप तो बड़े मुत्तकिब पासा है। तो ये कहलवाने के लिए कह रहा है और दिखावा कर रहा है अपने आप को तवाज़ो करने का कि मैं बड़ा मुतवाज़े आदमी हूं। हकीकत में दिल में तकब्बुर भरा हुआ है, हकीकत में दिखावा भरा हुआ है और जाहिर कर रहा है कि मैं बड़ा मुतवाज़ा। अब अंदाजा लगाइए इसको कौन पहचानेगा कि ये जो कलिमात कहे जा रहे हैं या सच्चे दिल से कहे जा रहे हैं, तवाज़ो की बात है या हकीकत में अंदर बीमारी भरी हुई, ये कौन पहचानेगा? इसको तो हकीमुल उम्मत ही पहचानेगा। जो इन बातिन के अमराज का तबीब हो वही पहचान। तो इसलिए जरूरत होती है ऐसे तबीब, ऐसे मालिक के पास जाने। ये एक मरतबा एक शख्स थे, एक साहब थे, उन्होंने मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके मजलिस में आया करते। तो एक दिन हज़रत वालिद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो खुद अपनी तरफ से उन्होंने मजलिस वालों के जूते सीधे करने शुरू कर। जो मजलिस में आते थे तो उनके जूते बाहर पड़ रहे थे, तो ये जब आते तो हर एक का जूता सीधा कर लगे और सबके जूते सीधे करके और फिर आकर बैठते। तो दो चार मतलब ने देखा कि ये काम करते, तो बाद में आपने एक दिन उनको बुला के मना करवा तो भैया मत करो। और फिर बाद में बताया कि बात दरअसल ये थी कि ये बेचारा ये समझता था कि मेरे अंदर है तकब्बुर, और तकब्बुर का इलाज अपनी तरफ से तजवीज कर लिया, अपनी तरफ से ये तजवीज कर लिया कि लोगों के जूते सीधा करूंगा तो उससे मेरा तकब्बुर दूर हो। तो अपनी तरफ से जो इलाज तजवीज कर लिया तो हज़रत फैसला फरमाते हैं कि इस इलाज से बजाय फायदा होने के उल्टा नुकसान होता हो, तकब्बुर में इजाफा हो, तो इजाफा हो। इस वास्ते कि ये जूते जो अपनी तरफ से करने शुरू करती है तो दिमाग में ये बात पैदा होगी कि मैं तो बड़ा, मैंने अपने आप को मिटा दिया, मैंने तो तवाज़ो इतनी की हद कर दी, जो लोगों के जूते उठाने शुरू कर दिए, जो लोगों के जूते सीधे करने शुरू कर दिए। तो इस वास्ते इसके दिल में उजुब पैदा, खुद पसंदी पैदा, तो इस वास्ते रोक दिया कि तुम्हारा ही नहीं था, बस ये बजाय इसके कि इससे तवाज़ो पैदा हो और उल्टा तकब्बुर होगा,
اس بات سے روک دیا اور دوسرا علاج تجویز فرمایا اس کے لیے. تو بھائی یہ بظاہر دیکھنے میں جو سب جوتا سیدھا کر رہا ہے تو بتاؤ وہ تکبر معلوم ہوگا دیکھنے میں کہ تکبر ہو رہا ہے اس کے اندر. بغیر تو آدمی اس کو متواضع ہی سمجھے, لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں تکبر پیدا کر رہی ہے, تواضع سے سب تعلق وہ پہچانتی ہے اس بیماری انہیں ٹھیک ہے. تو اتنے باریک نقطے ہوتے ہیں انسان کی باطن کے اندر کہ آدمی بسا اوقات اندازہ نہیں لگا سکتا, اور بسا اوقات کیا میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اندازہ خود نہیں لگا سکتا جب تک کہ کسی ماہر معالم کی طرف رجوع نہ کرے, وہ نہ بتائے کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے مقرر کی حد کے اندر ہے یا نہیں, وہ بتا کہ اس حد تک درست ہے, جب تک درست نہیں. یہی وجہ ہے آج تصوف نام ہو گیا اس بات کا کہ کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے, اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, بیعت کر لی, اور بیعت کرنے کے بعد اس نے کچھ وظیفے بتا دیے اور آپ سکھا دیے کہ بھائی صبح کو یہ پڑھا کرو, شام کو یہ پڑھا کرو, اور بس اللہ اللہ کہہ اللہ. آپ نہ باطن کی طرف فکر, نہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام, نہ فضائل کو حاصل کرنے کا شوق, نہ رضائل کو ختم کرنے کی فکر, یہ سب کچھ نہیں, بس وظیفے پڑھ رہے ہیں. اب وظیفے پڑھنے کے بعد باوقات یہ وظیفے جو ہوتے ہیں الٹے ان بیماریوں کے اندر اور زیادہ فکر پیدا کریں. یہ وظائف جتنے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, یہ اذکار معمولات, ان کی مثال ایسی ہے جیسے مقویات, یعنی جو چیزیں انسان کے اندر قوت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں وہ مقویات کا حال یہ ہے کہ اگر بیماری جسم میں موجود ہے اور بیماری کی حالت میں مقویات کھاتا ہے آدمی, تو بسا اوقات تصویر جب قوت حاصل نہیں ہوتی, بیماری کو قوت حاصل ہوتی, بیماری بڑھ جاتی بعض اوقات اس مقویات کے کھانے سے. تو اگر دل میں تو ہے تکبر بھرا ہوا, کچھ بھرا ہوا, اور وظیفے ڈھونڈ رہا ہے بیٹھے اور ذکر بہت زیادہ کر رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات بجائے اس کے کہ اصلاح ہو, تکبر اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ شیخ کی جو بتایا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو یا ذکر کرو تو کسی شیخ کی رہنمائی میں کرو, وہ اس لیے کہ شیخ کا جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر بتاؤں گا تو یہ اوور ڈوز ہو جائے گا اور اس کو بیماری پیدا کرے گا, اس واسطے وہ زیادہ اس کو روک دے نہیں. اس طرح اللہ کی علماء صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو علاج تجویز کیا کہ بھائی وظیفے چھوڑ دو, بالکل ہی چھڑوا دو, سارے معاملات ترک کرا دی. خاص حالات میں جب دیکھا کہ ان کے لیے یہ مفید نہیں ہو رہا ہے وہ چھڑوا دی. لیکن آج ساری تصوف کا اور پیری مریدی کا سارا دور اس کے اوپر ہو گیا کہ معمولات بتا دیے گئے کہ پہلا وقت میں یہ ذکر کرنا ہے, پہلے وقت میں ذکر کرنا ہے, بس وہ ذکر کے پیچھے لگے ہوئے بیماریاں کتنی اندر جوش مار رہی ہیں. پہلے زمانے میں آزاد صوفیاء کرام کے ہاں یہ معمول تھا کہ پہلا کام کسی شخص کے اصلاح کی طرف پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر تھی. اسی لیے مجاہدات کرائے جاتے تھے, ریاضتیں ہوتی تھیں, رگڑا جاتا تھا, تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی تھی, اس کے بعد پھر انسان کسی قابل ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی حضرت اللہ تعالیٰ سر حضرت گنگو کے بڑے اونچے درجے کے اور اللہ میں سے ہیں. ہمارے جو شجرا ہے اس شجرے کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا واسطہ ہے اگر شیخ عبد القدوس گنگوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے, جب تک شیخ حیات تھے صاحبزادے کو فکر نہ ہوئی, ساری دنیا آ کر خیر حاصل کرتی رہی بات سے, لیکن وہ صاحبزادگی کی اس موج میں رہے اور بات کی طرف اس نقطۂ نظر سے رجوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائیں. تو اس واسطے جب انتقال ہو گیا تو حسرت ہوئی کہ یا اللہ میرے اوپر کیا, میں کتنا محروم رہ گیا. ساری دنیا کہاں کہاں سے آ کر لوگ فیض اٹھا گئے, نقل فیض کر گئے, اور میں ان کے گھر میں ہوتے ہوئے جناب چلے اندھیرا میں کچھ بھی حاصل نہ کرتا.
اب تھوڑی حسرت ہوئی، تو اب تلاش کی کہ اب کیا کروں، تلاشی کیسے ہو؟ تو خیال آیا کہ میرے والد سے جن لوگوں نے یہ حاصل کی ہے یہ دولت اصلاح نفس کی، تزکیہ نفس کی، ان میں سے کسی کی طرف رجوع کروں، وہاں جاؤں۔ تو معلومات کی کہ میرے والد کے خلفاء میں کون بڑا زیادہ اونچے مقام کا بزرگ ہے، تو معلوم ہوا کہ بلخ میں ہے، کہاں گنگو کہاں بلخ وہ یہ آج کل تو اس میں روسی ترکستان کا جو علاقہ ہے اس میں کسی میں ریاست کے اندر ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں کا مقیم ہے، تو سفر کر کے روانہ کہاں تو یہ کہ گھر میں دولت محنت کرتی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا، آخر کہاں کس کی نوبت آئی اس کا لمبا چوڑا مسافت کا سفر کریں بلا۔ ان کو پتا لگا شہر کے خلیفہ والد کے خلیفہ کو جو بلخ میں مقیم تھے کہ میرے شہر کے صاحبزادے آ رہے ہیں، تو اپنے شہر سے باہر نکل کر انہوں نے بڑا شاہانہ استقبال کیا، میرے شہر کے صاحبزادے میرے پاس آ رہے مہمان بن کر، بڑا زبردست استقبال کیا، اکرام کیا، اور اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے، شاندار کھانے پکوائے، اعلیٰ درجے کی دعوت کی، اور وہاں اعلیٰ درجے کا رہائش کا انتظام کیا، قالین بچھایا، خدا نے کیا کچھ کیا۔ جب ایک دو دن گزر گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو میرا بڑا اکرام فرمایا، بڑی میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، لیکن حقیقت میں کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ پوچھا کیا مقصد؟ کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے والد سے جو دولت لے کر آئے تھے کچھ حصہ اس دولت کا مجھے بھی ادا فرما دیا، اس کے لیے آئے۔ کہا کہ اچھا وہ دولت لینے آئے؟ کہ ہاں۔ اچھا اگر وہ دولت لینے آئے تو یہ غالیچے، یہ قالین، یہ احسان، یہ کرام، یہ کھانے، یہ پینے سب کرا، یہ رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درجے کا کیا گیا تھا وہ بھی کرا، لیکن اب کیا کریں کہ وہ میرے مسجد کے پاس حمام ہے، اس میں وضو کرنے والوں کے واسطے پانی گرم کیا جاتا ہے لکڑیاں ڈال کے، تو تم وہاں حمام کے پاس بیٹھا کرو اور وہ لکڑیاں جھونکا کرو، حمام چونکا کرو لکڑیوں وہ جلایا کرو، وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کیا، بس یہ کام، نہ بیت، نہ وظیفہ، نہ ذکر، نہ معمولات، نہ کچھ، بس یہ کہا گیا حمام چوک گئے، رہائش کہاں؟ وہی حمام کے پاس، رات کو جب سونا وہیں سونا حمام کے پاس، تو کہا کہ یہ آزاد اکرام سے جناب قالین بچھ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اب کہاں وہ حمام پہ لے جا کے بٹھا دیا جائے، اب بیٹھے حمام کا حمام چھوٹے جھونکتے جھونکتے شیخ نے ایک دن ہدایت کی، وہ جو جمع آدمی ہوتی تھی وہ کوڑا اٹھا کے لے جایا کرتی تھی، تو ایک دن اس سے کہا جمع آدمی سے کہ ایسا کرنا کہ جی وہ وہاں ذرا وہ حمام کے پاس ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے تو جب یہ ٹوکرا لے کے ان کے قریب سے گزر جانا، اس طرح گزرنا کہ ٹوکرے کی خوشبو ان کے ناک میں بھی پہنچ جائے، اس طرح گزرنا۔ اب وہ ٹوکرا لے کے جمعدار نے حمام کے پاس سے جو گزری یہ تھے صاحبزادے نوابی کی زندگی گزاری، اب وہ جمعدار کا قریب سے گزرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسی کڑی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ تیری یہ وجہ کہ تجھے آخر ٹوکرا لے کر گزرے میرے پاس نہ ہوا گنگو تو میں تجھے بتاتا، اگر گنگو ہوتا تو تجھے اس کی سزا دیتا کہ تو میرے پاس ہی ہے ٹوکرا لے کے گزرے۔ تو جمعدار کو بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا، ٹوکرا لے کے گزری تھی کیا ہوا؟ دیکھیے انہوں نے تو بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر گنگو ہوتا تجھے بڑی سزا دیتا، رات میں وہ ابھی بہت کسا ہے، ابھی چاول گلا نہیں، ابھی تک بہت کسا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے تو کچھ دن کے بعد کہا کہ ایسا کرو کہ اب کے وہ ٹوکرا لے کر نتیجے کے قریب سے گزرنا بلکہ اس سے بالکل بلا بھی گزرنا، ٹوکرا جو ہے وہ جسم سے لگ کے چلا جائے، اس طرح گزرنا۔ اب مجھے بتایا کیا ہوا، تو وہ اس نے یہی کیا، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ اب سے یہ ہوا کہ جب میں ٹوکرا لے کے گزری اور جسم سے وہ رگڑ کھاتا ہوا گزرا تو انہوں نے ایک نہایت ترش نگاہ میری طرف اٹھائی تاکہ زبان سے کچھ نہیں کہا الحمدللہ
پیدا ہو رہا. تو پھر کچھ دن کے بعد فرمایا کہ اب کیا ایسا کرنا کہ وہ ٹوکرا لے کے گزرو اور تھوڑا اس طرح گزرنا کہ وہ ٹوکرا گرا ہی دینا اور اس طرح گرانا کہ تھوڑا سا پورا ان کے اوپر بھی پڑ جائے. تو آپ نے مجھے بتانا کیا کیا. تو وہ گزری, پوچھا کہ ویسے کیا ہوا, کہ جی اب تو عجیب معاملہ ہوا, میں تو ٹوکرا لے کے گزری اور وہاں سے گرا بھی دیا تو تھوڑا سا ٹوکرا اس کے اوپر بھی پورا ان کے اوپر بھی پڑا اور میں بھی گر گئی. تو میں جب گری تو ان کو اپنے کوڑے میں تو ہوش نہیں تھا, مجھ سے پوچھ رہے کہ تجھے چوٹ تو نہیں لگی. فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جو طاغوت تھا دل کا وہ ٹوٹ گیا, خود ٹوٹ گیا. بلایا اور بلا کر اب ڈیوٹی بدل تاکہ اب تمہارا وہاں کا کام ختم. اب ہمارے ساتھ رہا کرو, ساتھ اس طرح رہا کرو کہ ہم کبھی کبھی وہ جاتے ہیں شکار کے لیے تو ہمارے کتے جو شکاری کتے ہیں ان کی زنجیر پکڑ کے ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اپ گریڈ کر دیا گیا, اب ذرا اونچا درجہ عطا ہوا کہ شہر کے ساتھ صحبت ہم نے کافی سے طرف حاصل ہو رہا ہے, لیکن کتے کی زنجیر تھام کر ساتھ چلنے کا. اللہ یہ کہا کہ زنجیر تھامنا کے کتے بھاگ رہے ہیں. ایسا ہوا کہ کسی مرحلے پر کہ کتوں نے کوئی شکار دیکھ لیا اور شکار کو لیتے, شکار کو جتنا وہ دوڑے کتے تو شہر کا حکم تھا کہ زنجیر نہ چھوڑنا, تو زنجیر بھی چھوڑ اور کتے تیز بھاگے جا رہے ہیں اور یہ زنجیر چھوڑتے نہیں. کسی میں گر گیا زمین اور زمین پر گھستے جا رہے ہیں, آگے کتے دوڑے جا رہے ہیں, زمین پہ گھستے ہوتے جا رہے ہیں اور جسم کے اوپر دفن لگ گیا سنا نہیں جاتا. تو بعد میں کسی طرح شیخ یہ واقعہ پیش آیا تو رات کو شیخ نے خواب میں دیکھا اپنے شیخ حضرت عبد القدوس گنگوئی حضرت اللہ علیہ خواب میں کہا کہ میاں تم نے وہ ہم نے تو تمہارے سے ایسی محنت سے نہیں دی, بات بات کے بعد ہم نے تم سے ایسی محنت سے نہیں لی. تو اللہ اس وقت ان کو طرف ہوا بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر فرمایا کہ آپ وہ دولت لینے آئے تھے جو والد صاحب نے مجھے عطا فرمائی تھی, الحمدللہ وہ ساری دولت میں نے آپ کو حوالے کر باپ کی وراثت آپ کی طرف منتقل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آپ اطمینان سے جائیں کا شکریہ. تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضرات یہ معمول جو تھا حضرت رسول کرام تھا یا ان کا وہ اندر کی بیماریوں کا علاج تھا. یہ محض وظیفے ذکر تسلیم یہ بات نہیں تھی. یہ ذکر تسلیم وظیفے معمولات یہ بطور مقبیات کے ایک ظاہر مددگار کرنے کے لیے ساتھ لگائے جاتے تھے, لیکن اصل مقصود تھا کہ یہ باطن کی بیماریاں ہوں, تکبر دل سے نکلے, حسد دل سے نکلے, بغض دل سے نکلے, عجب دل سے نکلے, منافقت دل سے نکلے, دکھانے کا شوق دل سے نکلے, حب جاہ دل سے نکلے, حب دنیا دل سے نکلے. یہ چیزیں نکالنی مقصود تھی. اللہ کا خوف پیدا ہو, اللہ سے امید وابستہ ہو, اللہ پر بھروسہ ہو, توکل ہو, استقامت ہو, اخلاص ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع ہو. یہ چیزیں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ تو سب کچھ الگ چیز ہے شریعت سے. تم سمجھو شریعت ہی کا ایک حصہ ہے کہ شریعت ظاہری انسان کے اعمال و افعال سے متعلق جو احکام ہے اس کا نام ہے, اور طریقہ کا تصور یہ باطن کے جو اعمال و افعال ہیں ان سے متعلق احکام کو کہتے ہیں. اور یہ باطن کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر یہ درست نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہو جاتے. فرض کرو اخلاص نہیں ہے, اخلاص کی جانا اللہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر کہ جو کام کرے انسان اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کرے, یہ ہے اخلاص. اب یہ اخلاص باطنی فعل ہے. اگر کسی شخص کو اخلاص حاصل نہیں ہے تو اگر نماز بغیر اخلاص کے پڑھ رہا ہے وہ نماز بیکار ہے, بے مطلب ہے, مطلب دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. اس لیے پڑھنا ہے تاکہ لوگ مجھے متقی پر انصاف سمجھے عبادت گزار سکتے ہیں.
تو ظاہری اعمال تو ہے، لیکن کیونکہ باطن کی روح نہیں ہے، اخلاص کی روح نہیں ہے، اس واسطے وہ ظاہری اعمال بیکار ہے، بے مصرف ہے، گناہ ہے. کیونکہ ابھی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے دکھانے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ کسی نے اسے شریک کرایا، مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے. اگر بالفرض دل میں نام و نمود کا جذبہ ہے تو اب اگر وہ کوئی عبادت بھی انجام دے گا تو عبادت بیکار ہوگی، بے مطلب ہوگی، اس لیے کہ باطن کی اصلاح اس کی نہیں ہوگی. اس لیے باطن کی اصلاح یہ سارے اعمال کو درست کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہوں، بے مطلب ہوں. اسے اخلاص پیدا کر، صرف پیدا کر، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یہ پیدا کر. یہ نہیں ہوگا تو دور کرنا، اپنے خود پسندی کو دور کرنا، اپنے آپ کو مٹانا، یہ سارے کام درحقیقت ہوتے ہیں. جب تک یہ نہ ہو تو ظاہری اعمال کی بساطات بے مصرف ہو جاتی. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ کیونکہ یہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خود سے نہیں کر سکتا، لہذا کوئی معالج تلاش کرے. اس معالج کا نام چاہے پیر کہہ لو، اس کو چاہے شیخ کہہ لو، چاہے استاد کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، اصل میں وہ معالج علاج کرنے والا ہے باطن کی بیماریوں. جب تک یہ نہ ہوگا انسان اسی طرح بیماری کا مبتلا رہے گا، اعمال اس کے خراب ہوتے جائیں گے. اگر حسد دل سے دور نہ ہوا، حسد اور دل سے دور نہ ہوا، کسی کو دیکھ کر اور چل رہا ہے یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس کی طرف کیوں ہو گئی، اس کو پیسے زیادہ کیوں مل گئے، یہ حسد دل سے دور نہیں ہوا. اب اگر کوئی اس کے پاس ہدیہ بھی لے جا رہا ہے تو وہ دکھاوا ہے، تو وہ ہدیہ لے جانے کا ثواب غارت ہو گیا، اس واسطے کہ دکھاوے کی وجہ سے لے جا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ باطن کی اصلاح کے بغیر اعمال ظاہرہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں. اس واسطے ضرورت ہوتی ہے کسی شے. تو اب یہاں سے جو بات آگے شروع ہو رہا ہے یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ آگے ان اخلاق کی درستی کرنے کے لیے ایک ایک اخلاق کے جتنے شعبے میں نے بیان کیے ان سب کا بیان اس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ تفصیل اس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وخلق التوكل عليك وحسن الظن. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، فواحش سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو خطائیں ہم سے ہوئی اپنی رحمت سب سے درگزر فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے
ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں پھر رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما. یا اللہ بدامنی اور بے چینی کو دور فرما. یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.